قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قابل قدر صدر صاحب، علماء کرام، عزیز ساتھیوں اور سامعین، آج کے اس پروقار محفل میں جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے فیشن اور مسلم خواتین. سامعین کرام، دین اسلام کی تعلیمات فطرت کے عین موافق ہے. اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کی نظیر اور مثال نہ ہی کسی دنیاوی مذاہب میں ہے اور نہ ہی مل سکتی ہے. مذہب اسلام نے عورتوں کو مخاطب کر کے یہ حکم صادر کیا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یعنی عورتوں کا ٹھکانہ ان کی پناہ گاہ گھر کی 4 دیواریں ہے. اس آیت میں بڑی تاکیدی انداز میں حکماً مخاطب کیا گیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرار نہ کرو اور جاہلیت کی طرح مظاہرہ نہ کرو. گویا کہ وہ اللہ جس نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ اچھی طرح تمہاری مصلحتوں کو جانتا ہے کہ کون سی چیز ان عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتی ہے: گھر کی 4 دیواریں یا بازاروں میں گھومنا ٹہلنا تناتے پھرنا. لیکن آج معاملہ اس سے برعکس ہے. آج عورتیں گھروں سے زیادہ باہر دکھائی دیتی ہے اور اس پر مزید اگر کوئی خاتون پردے کا اہتمام کرتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ذرا بھی ماڈرن نہیں، ذرا بھی تہذیب و ثقافت کا خیال نہیں. اور جو لوگ بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں انہیں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ تصور کیا جاتا ہے. کیا مردوں کے شانہ بشانہ چلنا، مردوں جیسی لباس سے بدل کرنا، مردوں جیسی چال ڈھال اختیار کرنا، بازاری محفلوں، فیشن شو اور دیگر قسم کے تقریبات میں شرکت کرنا، کیا یہی سب سے بڑی ترقی ہے؟ یہی آزادی کس ماں ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو سن لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید شدید کو، جس کی محبت کا ہمدم کرتے ہیں، اور محاسبہ کریں اپنے نفس کا، اپنی گھروں کی عورتوں کا، اور یہ سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اہل خانہ میں اس وعید کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صنفان من اہل النار لم ارہما بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے. قوم معهم سیاۃ کأذناب البقر یضربون بها الناس. ایک قسم ایسی ہوں گی جن کے پاس گائے کے دودھ کی طرح کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو مارا جائے گا. آگے فرماتے ہیں: وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. اور دوسری قسم ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اٹک پٹک کر اپنے ہونٹوں اور پھولوں کو ہلا ہلا کر چلنے والی عورتیں ہوں گی، اور ان کے سر اٹھ کے کوہان کے مانند ہوں گے. لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ولا يجدن ريحها، اور نہ ہی انہیں اس کی خوشبو میسر ہوگی. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک محسوس کی جاتی ہے لیکن انہیں یہ خوشبو میسر نہیں ہوگی. علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
الدنیا کلها متاع، دنیا کی ساری چیزیں فائدے کے ہی خاطر بنائی گئی ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن دنیا کی سب سے بیش بہا دولت اور سب سے قیمتی چیز نیک اور صالح عورت ہے. اس لیے ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عزت و وقار اور رتبے کو پہچانے. نہیں تو وقت آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھیں گے، اس وقت سوائے پچھتاوا کی اور کچھ نہ ہوگا. تو ایک بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی بہو بیٹیوں ماں بہنوں کو حفاظت سے رکھنے اور انہیں اغیار کی ناکاری سے کوسوں دور رکھیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اسلامی تعلیمات و اعلیٰ اقدار کا پابند بنائیں اور ان کے اندر دینی و اخلاقی فکر و شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.